پروگرام سوشل ریویو کا ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم آج کچھ بات کریں گے پاکستان سے آئے ہوئے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو اپنی پارٹی تبدیل کر کر ایک ایسی پارٹی میں شامل ہوئے جس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی حکومت سنبھالی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کافی پرانی جماعت ہے پاکستان میں سیاسی پارٹی کے طور پر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، مختلف ادوار میں حکومت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ لیکن جو شخصیت آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہونے والی کچھ ناانصافیوں کی وجہ سے، کچھ پارٹی پالیسیز کی تبدیلی کی وجہ سے پارٹی کو تبدیل کر لینا مناسب سمجھا، کیونکہ ان کی یہ سوچ ہے کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی، اور جو نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے طور پر الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، اس میں ان کو موقع ملا اور انہوں نے سمجھا کہ وہ اس پارٹی میں شامل ہو کر اپنے حلقے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کے وہ مسائل حل کر سکیں گے جو گزشتہ کئی سالوں میں اس وقت کی حکومتیں یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں کر سکی تھی۔ تو ہم کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شکور شاد سے، جو امریکہ آئے ہوئے ہیں اور امریکہ پہنچے ہیں کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، کچھ پارٹی مصروفیات کی وجہ سے، کچھ ملاقاتیں اہم ہونی ہیں یہاں پر، کیا کچھ ان کی مصروفیات رہیں گی اور کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سفر جو انہوں نے شروع کیا اپنی سیاست کا، اس سے پاکستان تحریک انصاف تک کے سفر کو، کیا انہوں نے کھویا، کیا انہوں نے پایا، کیا انہوں نے مختلف دیکھا، اور کس طرح سے وہ عوام کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں۔ یہ تمام تر باتیں کریں گے اور کچھ سوالوں کے جوابات لیں گے اپنے آج کے مہمان سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور جس طرح بریک پہ جانے سے قبل ہم نے بات کی تھی کہ آج یہاں امریکہ میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر موجود ہیں رکن قومی اسمبلی، پاکستان کی اسمبلی میں رکن کی حیثیت سے 2018 کے الیکشن میں منتخب ہو کر پہنچے شکور شاد صاحب، جن کا ایک طویل عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہے، لیکن اب الیکشنز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کیا اور وہ منتخب بھی ہو گئے۔ شکور شاد ہمارے ساتھ آج یہاں امریکہ میں موجود ہیں اور ایک وزٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اتنی مصروف شیڈیول میں سے وقت نکالا تھوڑا پروگرام کے لیے۔ شکور صاحب، یہ سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ وہ شکور شاد جو بھٹو کے جیالے مشہور تھے، وہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کی جانب گامزن ہو گئے، بلاول کے باغی کیسے بن گئے؟ دیکھیں، ہم تو بھٹو صاحب کے لیے کل بھی دل میں بڑا احترام تھا، بی بی کے لیے آج بھی بڑا احترام ہے، بھٹو صاحب کے لیے بھی بڑا احترام رہے گا ہمیشہ۔ لیکن 2008 کے بعد شاید موجودہ پیپلز پارٹی کو ہماری ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے ہمیں جب دیوار سے لگایا گیا تو سیاسی ورکر کو اسپیس چاہیے ہوتا ہے۔ ہم نے پارٹی جوڑنے سے پہلے بھی بار بار ریمائنڈ کروایا ان کو کہ بھائی اگر ہماری ضرورت نہیں تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنے لیے کوئی راستہ بنا دیں، تو کوئی جواب بھی نہیں دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور تھا، اور میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اور میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کا شکر کروں، لیاری کے عوام کا شکر ادا کروں کہ انہوں نے ایک تاریخ ساز کامیابی دلائی، اور 2018 کے الیکشنز میں
میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو اپسیٹ ہوئی ہے پورے پاکستان میں وہ NA 246 میں لیاری کی سیٹ پر ہوئی ہے، جہاں ایک پارٹی کا چیئرمین لڑ رہا تھا اور دوسری طرف دوسری پارٹیوں کے قداور شخصیات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، ہم نے بڑے مارجن سے یہ سیٹ جیتی ہے، اور مجھے امید ہے جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں آگے چل کے یہ مارجن مزید زیادہ ہو۔ کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو پتہ تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ شاید نہیں تھا ان کو، اندازہ میں نے نہیں اس تھا۔ وقت بھی اپنے دوستوں کے ذریعے کامن فرینڈز جو ہیں ان کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ بلاول صاحب سے کہیں کہ آپ کے لیے مناسب نہیں، سوٹیبل نہیں ہے اس وقت یہاں سے الیکشن لڑنا، لیکن شاید انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوتا چیزوں کو، اور لیاری میں اصل میں لوگوں نے بڑے عذاب بھی سہے اس دوران 2008 سے 2018 کے درمیان تک، مختلف ادوار میں جو کچھ ہوا، ایک گینگ وار کا سلسلہ رہا، سر شام ہمارے سڑکیں سنسان ہوتی تھیں، سینکڑوں نوجوان مارے گئے، ٹھیک ہے نا، ہر گھر سے ہر محلے سے کوئی نہ کوئی نوجوان کی لاش نکلی، اور کچھ گنہگار تھے، کچھ بہت زیادہ بے گناہ بھی مارے گئے، بہت بڑے پیمانے پہ بے گناہ بھی مارے گئے، اور لامحالہ ایک رد عمل تھا، اور اس رد عمل کا نتیجہ جو ہے نا لوگوں نے، لیکن لیاری تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا قلعہ کہلاتا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے قلعے میں 2008 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد سے سچویشن تھوڑی سی خراب ہونا شروع ہوئی، اور اس سے پہلے جو لیاری کا ایک کلچر تھا، جو لوگ تھے وہ وہاں کے خاص پرامن تھے، تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیوں پیپلز پارٹی کے اپنے قلعے میں اتنے حالات کشیدہ ہو گئے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 2008 میں بھی میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور 2008 میں ایک بہت بڑے صاحب نے وہ ایک بہت بڑے ڈان کو فون کیا کہ ہمیں جتواؤ، ہم تمہارے کیس ختم کریں گے اور تمہیں سینیٹر بنائیں گے۔ صبح 11 بجے تک وہ تمام مخصوص ایریاز میں جو پولنگ اسٹیشن سے وہ کیپچرڈ ہو گئے تھے، اور اس وقت رینجرز سے بھی میں نے 2 مرتبہ جا کے کہا، جو کرنل سعید صاحب تھے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ اندر ہمارا کوئی کام نہیں، پولیس ملی ہوئی تھی، اور بی بی کی شہادت کے بعد ویسے ہی ماحول ایسا بن گیا تھا کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بننے جا رہی ہے، اور اس وجہ سے انتظامیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، یعنی اس وقت پھر 11 بجے میں نے بوائیکاٹ کیا تھا، جب رینجرز نے بھی ہماری بات نہیں مانی، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ لڑکوں کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، ٹھیک ہے نا، میری اپنی سسٹر کو اغوا کرنے کی دھمکی دی گئی، تو ان حالات میں پھر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ بجائے میرا کوئی کارکن شہید ہو جائے یا مارا جائے یا کچھ ہو جائے، تو میں باقی پارٹیوں کو بھی میں نے انوائٹ کیا، کینڈیڈیٹس کو، کہ آؤ مل کے بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت سب جیت رہے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس میں سے کسی نے 300 ووٹ لیے، کسی نے 500 ووٹ لیے، اور اللہ کا بڑا کرم رہا کہ اس وقت بھی میں نے 11 بجے بائیکاٹ کے باوجود 9651 ووٹس لیے۔ صحیح، محض 3 گھنٹوں میں۔ اگر فیئر الیکشن ہوتے اس زمانے میں بھی، مجھے امید تھی اس وقت بھی ہمیں کامیابی ہوتی۔ اس وقت بھی ٹوائس الیکٹڈ ہمارا پیپلز پارٹی کا میں نے واجہ احمد کریم زاد شہید، جی، وہ میرے ساتھ تھا، اور ایک اس سے پہلے والے الیکشن میں ان کے مد مقابل ماما یونس بلوچ، وہ بھی میرے ساتھ تھے، ایک طرف میرے ماما یونس کھڑا ہوتا تھا، ایک طرف واجہ احمد کریم زاد ہوتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان جب الیکشن ہوا تو 150 ووٹوں کا فرق تھا، اور وہ دونوں قداور شخصیتیں میرے ساتھ تھیں، اور اس کے علاوہ اس زمانے کے پیپلز پارٹی کے بہت کریم ورکر جو ایکٹیو ورکر تھے، ٹاؤن ناظم وغیرہ، یہ سب ہمارے ساتھ تھے، لیکن چونکہ وہ بی بی کی شہادت کے بعد ذرا لوگوں میں ایک سمپیتھی بھی گین کی انہوں نے، اور پلس جو کثر تھا وہ کیپچر کر کے انہوں نے پولنگ اسٹیمپنگ کر کے انہوں نے صبح ہی سے باکس بننے شروع کر دیا۔ اچھا، جب تک معاملات زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے دیکھتے رہے، جب سچویشن زیادہ کارکنوں کے لیے یا جو پرانے ورکرز تھے ان کے لیے خراب رہی، یا بلاول بھٹو کے آنے کے بعد کچھ بہتری نظر آئی پارٹی میں؟ دیکھیں، اب وہ اس پارٹی کا انٹرنل میٹر ہو گیا، اب میں اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ جب تک آپ اس پارٹی کا حصہ رہے 2012 میں پھر فیصل رضا عابدی ایک جالا سینیٹر بھی تھا، آصف صاحب کے نزدیک بھی تھا، تو اس نے جب کراچی کا صدر بنا تو بقول رحمان ملک صاحب کے انہوں نے لڑ جگڑ کے مجھے دوبارہ ایکٹیو کیا، گھر سے بلا کے انہوں نے ساؤتھ کی صدارت دینا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت کے سٹنگ ایم این اے جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جس نے اس کے سامنے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا
اور میں کیا نام ہے اس وقت پھر ساؤتھ کا صدارت بن جاؤں، کیونکہ اس کو آنے والے الیکشنوں میں اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ساؤتھ کا صدر ہوگا تو نیکسٹ MNA یا MP بن جائے گا. تو انہوں نے بڑی یعنی ریزسٹنس دکھائی، اور پھر بھی فیصل رضا عابدین نے مجھے کراچی ڈویژن کا نائب صدر بنایا. 5 نائب صدر تھے جس میں سے ایک میں تھا ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے. اور ہم نے چند 4-6 مہینے گزارے تو اس کی انبن ہوئی فیصل رضا عابدی کی ایک خاتون سے، میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ بری دنیا. تو پھر ان کو ریپلیس کیا گیا اور انہوں نے سینٹ میں آ کے اپنا استعفیٰ پیش کیا. اور اس کے بعد قادر پٹیل کو جب لایا گیا تو چونکہ 91 سے 93 تک میں پیپلز یوتھ کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا اور قادر پٹیل میرے نائب صدر تھے، سینئر نائب صدر تھے. تو جب وہ کراچی کے صدر بنے وہ مجھے کنٹینیو اپنے ساتھ چلانا چاہ رہے تھے، اس کو پتا تھا گراؤنڈ ریالٹی کا، تو وہ ہماری ورڈ سے وہ واقف تھا. تو لیکن بعد میں اس پر پریشر آیا لیاری سے ہی، وہ جو کرتا درتا تھے، تو انہوں نے پھر مجھے ریپلیس کیا، کسی اور کو لائے. تو اور میں اس وقت جو حالات تھے اس وقت پھر ہم گوشہ نشینی میں چلے گئے، لیکن اپنے عوام کے درمیان رہے، اپنے علاقے میں رہے، اپنے لوگوں سے رابطے میں رہے. اور اللہ کا کرم ہوا کہ یہی رابطے کام آئے پاکستان تحریک انصاف کے وقت الیکشنز میں جب آپ کھڑے ہوئے تو کامیابی ملی. بالکل صحیح. اچھا، اب ملکی حالات کی تھوڑی سی ہم اگر بات کر لیں تو جب بھی حال کو ہم دیکھتے ہیں کسی بھی دور میں اگر دیکھا جائے تو ماضی کو اس سے بہتر گردانا جاتا ہے. اس وقت بھی کچھ ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو عوام کی مشکلات اور مسائل جو فیس وہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کس حد تک ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ کتنی کوشش کر رہی ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی، یا صرف اور صرف جو لوگ کہتے ہیں کہ جی باتیں کرتے ہیں کام کچھ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، بدبختی یہ کہ آدمی کو فیوچر کا پتہ نہیں ہوتا. یا اگر خان صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا یا پرانے لوگ ہوتے تو اس وقت پاکستان کی کیا کیفیت ہوتی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب کی جگہ وہ پرانے لوگ ہوتے تو اس وقت ملک کی معیشت اتنی بری ہوتی کہ آپ سنبھال نہیں سکتے تھے. اس کی میں معمولی مثال دوں. 2018 کے شروع میں IMF نے ان کو میسج کرایا تھا ڈار صاحب کو، وہ ڈار صاحب جو بعد میں مفرور ہو گئے، سٹنگ منسٹر اور سٹنگ پرائم منسٹر اس کو اپنے پلین میں بٹھا کر لندن چھوڑ کر آتے ہیں، اور تب سے وہ وہاں پر روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. جب معیشت کو چلانے والے اس طرح مفرور ہو جائیں، اس وقت ان کو 2018 کے شروع میں IMF نے کہا تھا کہ جولائی میں لگ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اگر آپ کو اب مذاکرات کرنے ہیں تو ابھی سے کریں، کیونکہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن ان کو کیونکہ اپنی جان زیادہ عزیز تھی، وہ اتنے زیادہ کرپشن کیے ہیں کہ اپنے وہ جیل جانے کے بجائے انہوں نے لندن جانا مناسب سمجھا. تو اس وجہ سے وہ ملک کی معیشت پر جو اثرات پڑتے رہے. جب خان صاحب آئے تو IMF سے جب مذاکرات کا پہلا جو شروع میں ایک دور چلا تو اس میں IMF کے اتنے سخت کنڈیشن سے، اس میں سے ایک کنڈیشن یہ تھا کہ ڈالر کو روپے کے مقابلے میں 185 روپے پر لے آئے. تو آج کل ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ افغانستان کی وجہ سے خراب ہوئی. اچھا. اب یہاں پر افغانیوں کے پاس پیسہ تو بہت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی ریزنز کیا ہے. اب وہ یہاں پر ایک چیز کی میں بات کروں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہاں شروع سے آج تک یہاں جو بلیک منی کا کاروبار کرتے ہیں لوگ، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو جو ادارے ہیں جس طریقے سے کام کرنا چاہیے اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے. میں خود FI میں رہا ہوں، مجھے بہت ساری چیزوں کا علم بھی ہے. ابھی بھی اس وقت پاکستانی کرنسی، میں نے ابھی کچھ پچھلے ہفتے اسد عمر صاحب کو سجیشن دی تھی کہ $10,000 کی جو پرمیشن دی جاتی ہے باہر جانے والوں کو، اس کو کم کر کے کم از کم 5,000 پر لے آئے. کیونکہ آج بھی یہاں پر جو چند مفاد پرست لوگ ہیں، آج بھی شام کو جب میں تب بیٹھا ہوا تھا تو یہی سوچا تھا کہ چند مفاد پرست لوگ صرف اپنے یعنی پیسہ بنانے کے لیے وہ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. صحیح. اب وہ یہاں پیسنجر جو جاتے ہیں ان کو $10,000 کے ایکویلنٹ درہم دیے جاتے ہیں، دینار دیے جاتے ہیں، اس طرح سے کر کے. اور وہاں دبئی آپ لے جائیں 36,000 درہم، اس پہ آپ کو 30,000 روپے 40,000 روپے ملتے ہیں.
لیکن ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہی ہے تو یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے. میں نے ابھی سجیشن یہ بھی دی ہے ان کو کہ ایف آئی اے میں اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے. اب آپ دیکھیں کہ کون بار بار جا رہا ہے ملک سے باہر. صحیح، چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکتا ہے. اس کی اتنی حیثیت ہے بھی کہ وہ اتنا ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو روکنا بھی ضروری ہے. اور بلک میں بھی اسمگلنگ ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ کالی بھیڑیں انوالو ہوتی ہیں. صحیح. اور لانچوں کے ذریعے بھی پیسہ جاتا رہا ہے اس ملک سے. جو تو طریقہ کار ہے، طرز حکومت ہے تحریک انصاف کا، پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ماضی کی حکومتوں سے مختلف ہے اور آپ پر امید ہیں کہ یہ مسئلوں کو جلدی کنٹرول کر لیں گے. دیکھیں وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنٹرول کی جائیں گے، لیکن خان صاحب نے بہت ساری جگہوں پر کوشش کی کہ کرپشن کو روکنے کی. لیکن بہت ساری جگہوں پر میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ نوکریوں کے بارے میں خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ میرٹ کو ملوز خاطر رکھا جائے، جو قابل لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے. لیکن بیوروکریسی جو ہے اس میں پھر وہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں. اچھا. اور بیریئرز ہیں بہت سارے جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. یہاں تک کہ اب پچھلے دنوں جو جابز آئے تھے ایف بی آر کے حوالے سے، کراچی سے پتہ چلا کہ وہ پیسے لے کے نوکریاں دی گئی ہیں. ہمارے کسی ایم پی کی بات نہیں ہے سامنے، الحمدللہ اتنے وہ پارٹی میں کنٹرول ہے، لیکن بیوروکریسی کر رہی ہے. اب اتنے بگڑے ہوئے سسٹم کو بنانے میں آپ کو ٹائم تو لگے گا نا. لیکن شکر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ہم ماضی کی حکومتوں سے کچھ مختلف ہونے کی بات کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی سینیورٹی آپ کے پاس اس وقت سیاسی سفر کی رہی ہے، پی ایس ایف سے آپ نے آغاز کیا تھا اپنی سیاست کا، تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اس وقت آپ ہیں، کوئی وزارت ہونی چاہیے تھی، کوئی اہم عہدہ ہونا چاہیے تھا، کوئی ذمہ داری ایسی تفویض کی جانی چاہیے تھی جو کام آپ سے لیا جا سکتا ہے؟ آپ کے پاس کافی تجربہ موجود ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب تک ہماری وہ چیزیں نہیں ہیں. اور میں الیکشن سے 2.5 مہینے پہلے میں نے جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد گروپ پولیٹکس ہوتی ہے، ہر ملک میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. تو ہم نے شروع میں تو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا، پھر ہم نے کراچی کے ایم این ایز نے مل کے مجبور ہو کے گروپ بنایا جو G7 کے نام سے مشہور بھی ہوا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو اس ملک کو آگے لے جانا چاہ رہا ہے، ہم بھی اگر اس کو اس طرح سے پریشرائز کریں نہیں. لیکن اگر ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں تو جو میرٹ پہ اترتے ہوئے لوگ پورے نظر آتے ہیں، جو قابل ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ شاید مسائل ہمارے حل کر میرٹ کا سکیں. اندازہ نہیں ہے. اچھا، ان کی اتنی گہری نظر نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں. کیا کیا دیکھے ایک شخص. صحیح. وہ جو ارد گرد کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کچھ لوگ پرسنالٹی پارٹی پالیٹکس یعنی کہ ہر جگہ ہے، تحریک انصاف میں بھی چل رہی ہے، ہر جگہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے. گروپ پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آگے آئیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. اچھا، پیپلز پارٹی تو کچھ زیادہ مسئلے شاید حل نہیں کر سکی لیاری کے. تحریک انصاف میں آنے کے بعد کیا آپ نے اپنے علاقے کے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو نہیں چھوڑا، ان کے درمیان رہے، ان کے مسائل سے آگاہ رہے، کچھ ایشوز سالو ہوئے ہیں، کچھ پرابلمز ختم ہوئے ہیں لیاری کے عوام کے؟ دیکھیں کراچی میں پانی کی سپلائی اور نکاسی آب جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری ہے، جس کے ہزاروں ملازمین ہیں اور اربوں کربوں روپے کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کا. اور بدبختی سے وہ ادارہ جو ہے صرف پیسہ کمانے کی مشین بنی ہوئی ہے. اس کے ایم ڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ایک سائن کی قیمت 35 سے 40 لاکھ روپے ہے. اور جب شروع کے 2 سال گزرے، آپ یقین کریں کہ قربانی کے جانور گٹر کے گندے پانی میں بندھے ہوئے تھے. لوگوں نے خاص طور پر بیار کالونی کا علاقہ، آگرہ تاج کا علاقہ، شیخ مجید روڈ، نیازی چوک کی طرف اور دوسرے کچھ علاقے تھے، بہت زیادہ متاثر تھے. آج بھی ایک بڑا شاہ عبد اللطیف بٹائی روڈ اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وہاں بھی بہت ساری چیزیں اتنا مکس اپ ہو گیا کہ گٹر کا پانی پینے کے پانی میں مکس اپ ہوا. لیکن ہم نے یہ کیا کہ ہمیں 15 کروڑ ملے، پھر 15 ملے، پھر 10 کروڑ ملے. ہم نے سارا زور اپنا اس پہ لگایا کہ لوگوں کو ہم کس طرح فیض پہنچائیں. ہم نے جہاں جہاں سیوریج کی لائنیں پرانی ہو گئی تھیں، ایک مصیبت یہ ہوئی کہ وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور بلڈنگوں میں بلڈنگیں بنتی رہیں. اور جہاں ایک فیملی تھی وہاں 50 فیملی رہنے لگے. وہ جو لوڈ پڑ گیا تھا، 6 انچ یا 8 انچ کی لائنیں تھیں. جب آبادی بڑی تو بلک اس کے لیے سامان چاہیے. ہر سمت آپ کو وہ گٹر کا گندا پانی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا. مجھے خوشی ہے کہ اب تک کم از کم 4 مسجدوں میں ان کے ارد گرد ہم نے وہ سیوریج لائنیں چینج کی. میرے لیے دعائیں خیر ہوئی ہے.
تو اور کیا چاہیے انسان کو. صحیح. تو اور میرا دین تو سکھاتا ہے کہ ایک راستے سے ایک کانٹا بھی آپ ہٹائیں تو اس کے بھی درجات ہیں. بالکل. ہم نے تو مختلف علاقوں میں آج بہار کالونی کے مختلف علاقوں میں ہم نے سیویج لائنیں چینج کی ہیں, پانی کی لائنیں بھی جہاں لائنیں خراب تھیں وہ چینج کی ہیں. فیور بلاکس بھٹو صاحب نے کہا تھا نا لیاری کو پیرس بنائیں گے, آج دبئی اور دنیا بھر میں ترقی یافتہ ملکوں میں آپ کو یہ نظر ہے برکس جو فیور بلاکس جسے کہتے ہیں, ہم نے لیاری کی گلیوں میں بھی لگانے شروع کر دیے. اب تک 15 لاکھ اسکوائر فٹ سے زیادہ لگا چکے ہیں. صحیح, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی لیاری کے مسائل حل ہونا شروع ہو چکے ہیں. اور ایسا اس لیے ہوا ہے کہ جی شکور شاد صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے قومی اسمبلی کی جو رکنیت حاصل کی ہے وہ یقیناً وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرے گی. لیکن اب یہ یہاں امریکہ میں موجود ہیں, تو امریکہ میں ان کی کیا مصروفیات ہوں گی, یہ دورہ دراصل کن مقاصد کے لیے ہے, اور یہاں پر جو پارٹی کے اراکین ہیں یا پارٹی مصروفیات ہیں وہ کیا کیا رہیں گی, اس پر بھی کچھ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو, یہاں وہاں کہیں نہ جائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ, ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ, ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. 718-377-2323. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں پاکستان سے امریکہ کے وزٹ پر آئے ہوئے رکن قومی اسمبلی شکور شاد. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کچھ پارٹی مصروفیات کی بنا پر شاید امریکہ کا یہ وزٹ رہا ہے. کیا کچھ اس میں مصروفیات ہوں گی شکور صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. شکور صاحب, امریکہ تو اب آپ پہنچ گئے ہیں, اب یہاں پر آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا کچھ پارٹی کی مصروفیات ہیں, کوئی کام ہیں, کچھ ورکرز سے ملاقاتیں ہیں, کیا کیا کچھ آپ کے دورے کے دوران؟ دیکھیں بیسیکلی میں شروع سے مجھے شوق تھا دنیا دیکھنے کا. صحیح. اور 2002 میں جب FIA چھوڑی میں نے, تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے 2000 میں عمرے کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ 3 مہینے بعد پرمیشن ملی. اب میں نے کہا میں پھر آخر میں ہم نے ایسے بھی افسر دیکھے جو بیماری کی حالت میں بیگ یورین بیگ لگا کے آتے تھے. میں نے اب 60 سال کے بعد پھر رہ کیا جائے گا جو دنیا, اللہ کا بڑا کرم رہا. پھر اس کے بعد میں نے آدھے سے زیادہ دنیا دیکھ کر آیا ہوں. آپ کا شوق رہا ہے سیاحت کا, سیر و سفر کا. اور میں نے جنرل ضیاء کے دور میں جب ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے جی, اور وہ بہت بدترین دور تھا پاکستان کی تاریخ کا, سیاہ ترین دور میں سے کہتا ہوں. اس میں بڑے عذاب سے ہم نے, میرے گھر پہ فرسٹ ریڈ ہوا تھا 1 اکتوبر 78 کو, جب ہم بھٹو صاحب کی جان بچانے کی موومنٹ چلا رہے تھے. اس کے بعد میں نہیں, میرا نیکسٹ ڈے میرے والد صاحب کو لے گئے تھے. میرے والد صاحب کو پہلا دل کا دورہ لوکل پولیس اسٹیشن میں پڑا. وہ شریف انسان تھے, انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ پولیس اس کے گھر پہ آئی ہے, کچھ اس کو لے گئے تھے, بدتمیزی کی تھی. کیا کہ میں 17 دن بعد جب گھر آیا, کیونکہ میں پھر شفٹ ہو گیا تھا کراچی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. اچھا. میں کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشن میں IR کیے, میں ماسٹر کیے. تو 17 دن بعد آیا تو پتہ چلا والد صاحب کو لے گئے تھے اور 5 روز تک پھر وہ ہاسپٹلائز رہے. پھر 81 میں جو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور گھروں پہ مسلسل چاپے پڑ رہے تھے, تو کن حالات میں دبئی گیا تھا وہ اس وقت میں چھپتے چھپاتے ادھر ادھر سے رستے نکال کر کسی طریقے سے پہنچ گئے تھے اور تقریباً 1 سال میں وہاں انلیگل امیگرینٹ کے طور پر رہے. اچھا. تو اور پھر واپس آئے, پھر یہاں سے بحرین چلا گیا تھا. پھر میں 2 سال وہاں میں رہا. صحیح. اس کے بعد پھر جب یہاں آئے پھر 84 کا ریفرینڈم بائی کارڈ, اس میں ہم 12-15 جو ایکٹیوسٹ تھے ہم
پورے کراچی کو چلا رہے تھے. 85 کے نان پارٹی الیکشن سے ہم نے اس کے بائیکاٹ کی جو مہم چل رہی تھی پارٹیوں کی طرف سے, MRD کی تحریک بھی چل رہی تھی, تو اس میں بھی ایک اپنا کردار ادا کیا. اور تو اب یہاں امریکہ آپ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں, سیر و تفریح کے لیے؟ دیکھیں دنیا دیکھنے کی خواہش تو ہے نا, تو اور امریکہ کچھ بھی کہیں سپر پاور ہے ایک, اور بڑی تعریفیں سنتے تھے اور دوستوں کی طرف سے بڑے آفر تھے, اکثر کہتے تھے کہ آپ کیوں نہیں آتے. تو اب دوستوں کی مہربانی ہے کہ یہاں انہوں نے مختلف شہروں میں پروگرام بھی رکھے ہوئے ہیں. 1 سال پہلے ایک اور چینل نے میرا انٹرویو کیا تھا, یہ جو کامیابی حاصل کی, اس کی گونج تو آپ کو پتہ ہے دور دور تک جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں مختلف شہروں میں دوستوں سے ملاقات بھی ہے, لیکن ہو سکتا ہے مجھے اپنا وزٹ جو ہے وہ ذرا شارٹ کرنا پڑے. اچھا, اوورسیز میں خاصا پسند کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, شاید اس کی ایک وجہ عمران خان کی مقبولیت ہے, یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی جو ان کی شخصیت ہے اس کے بہت سارے لوگ فین ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا صرف عمران خان کی ہی وجہ سے اوورسیز میں زیادہ فیمس ہے, یا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, یا اس کا جو منشور ہے, جو اس کی پالیسیز ہیں, جو اس کی پرفارمنس ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہاں پر لوگوں کی محبت ملے گی؟ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بس شروع سے, وہ جب کرکٹ کی دنیا میں تھے اس وقت بھی ان کے چاہنے والے بہت تھے. پھر انہوں نے ایک طویل جدوجہد کی, اور میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو سب سے بڑی قربانی دی اس قوم کے لیے, اپنے پیار کرنے والے بیوی, جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک باپ کی بیٹی تھی, اور جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, اور 2 معصوم پیارے بچے صرف اس قوم کی خاطر اس نے چھوڑے. وہ بیوی جو چاہتی تھی کہ یہاں پر اس پر جو ناجائز کیسز بنائے گئے, اب آپ دیکھیں وہ جمائمہ خان کے خلاف اسمگلنگ کا کیس تک نواز شریف نے بنوایا تھا اس کے دور میں, اور دوسرے تنگ کیا جاتا رہا مختلف طریقوں سے, کردار کشی کی جاتی رہی. وہ اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے یہودی کا لقب دیا جاتا رہا. تو یعنی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کی گئیں. اب وہ خاتون تنگ ہو کے چلی گئی, لیکن خان صاحب نے کہا اگر رہنا ہے میرے ساتھ تو یہاں رہو, میں وہاں نہیں رہوں گا. اگر ایک دولت پرست ہوتا, زر پرست ہوتا, تو وہ کہتا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا, وہاں سب کچھ ہے, مجھے یہاں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس نے مسلسل جو کہتا ہے نا کہ میں آخری گیند تک میں فائٹ کرتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیے, اور اوورسیز پاکستانی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نام ہی خان صاحب کا ہی ہے. اور ادروائز جو ہے وہ اس کے بعد ہم تو دعا کرتے ہیں جیسا محتر محمد کو, جس نے 23 سال میں اپنے ملک کو بھیک مانگنے والا قوم جو ہے وہ خیرات دینے والا قوم بن گیا تھا. اللہ کرے ہمارے عمران خان صاحب کو بھی اللہ لمبی زندگی دے, وہ اس ملک کو آگے لے جائیں. اس ملک میں پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے. ایک ایماندار قیادت کی کمی تھی, اب وہ اپنے منازل کی طرف رواں دعائیں. کرپٹ لوگ جو ہیں ان کی سانس آ کے یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ ان کے کیسز اتنے زیادہ ثبوت آ گیا نا کہ کوئی صورت نہیں ان کے بچنے کی. میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور سیاسی پارٹی ہونی چاہیے جو اینٹی عمران خان ہو جاؤں کیا ہو, لیکن اصول پرست لوگوں پر ہوں, ایماندار لوگوں پر. کیونکہ شروع سے میرا یہ نظریہ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ جمہوریت کے لیے یا اسٹرانگ سسٹم کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ اپوزیشن جو ہے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اپنی جان چھوڑا, اپنے کیسز سے جان چھوڑا. صحیح. تو شکور صاحب, اب جیسے یہاں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیپٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور مختلف الگ الگ سے گروپس بنے ہوئے کچھ نظر آتے ہیں, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ مسائل کیوں ہیں, اور کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے حل کرنے کا, یا یہ جمہوریت ہی ہے کہ اس میں سب اپنا اختلاف رائے رکھتے ہوئے اس کو اظہار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک گھر میں اگر 4 بھائی بھی ہوں گے تو ان میں بھی اختلاف ہوگا, اور اگر 4 بہنیں ہوں گی تو اس میں ان میں بھی آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے. مطلب گروپنگز ہونی چاہیے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہو تو بہتر ہے. گروپنگ اگر پازیٹیو ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو, تنقید برائے تعمیر ہو. اگر گروپنگ یا پریشر گروپ, میں سمجھتا ہوں پریشر گروپ ہونا بہت ضروری ہے, معاشرے میں بھی ضروری ہے, ہمارے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے. اگر فرض کرو میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو عوام کے لیے صحیح نہیں ہے, تو ایک اگر پریشر آتا ہے, آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا نے
ویسے بہت ایک پریشر بلڈ اپ کیا ہوا ہے, لیکن وہ بالکل مدر پدر آزادی والی بھی نہ ہونا, ایک لگام تو ضروری ہونا چاہیے. فیک نیوز کے خلاف جو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ بھی بہت ضروری ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ فارن کنٹریز میں, فارن کنٹریز میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کی بھاری اکثریت ویسے عمران خان صاحب کے شیدائی ہیں, سمجھتے ہیں, ان کو امید دیکھیں امید کی کرن ہوتی ہے, آخری ہوپ جسے کہتے ہیں نا, وہ خان صاحب آخری امید ہے اس ملک میں اس وقت جو نظر آ رہا ہے. اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اس کے بعد کیا ہوگا, دنیا تو چلتی رہے گی, ہم نہ ہوں گے, کوئی امسا ہوگا والی بات ہے, لیکن اس وقت امید جو ہے وہ خان صاحب ہے. اور اس ملک کو میں سمجھتا ہوں مایوس میں نہیں ہوں, میں آپٹیمسٹ آدمی ہوں. مطلب آپ یہ میسج دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو کہ پریشان نہیں ہوں, اور جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, حالات بہتر ہو جائیں گے, بہتر ہوں گے انشاءاللہ. ابھی بعد میں اسد عمر صاحب نے مزید کچھ اقدامات بھی کر رہے ہیں. میں نے تو یہاں تک آفر کیے کہ ہمیں جو ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہے ہیں تو ہم اسے سرنڈر کرنے کو بھی تیار ہیں, وہ سبسڈی میں دی جائے. دیکھیں عام آدمی کو بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کی, تو اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے نہ دیا جائے اپوزیشن کو کہ اس کو ایکسپلائٹ, کیونکہ اب جس طرح سے مہنگائی کا گراف بلندی پر ہمیں جاتا نظر آ رہا ہے, لوگوں کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں بڑھی ہوئی ہے, آپ امریکہ میں دیکھیں اس کی کیا پوزیشن ہے پوری دنیا نہیں, لیکن پھر اس کو سورس آف انکم سے یہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں ایک بندے کی اوسطاً آمدنی کتنی ہے, پاکستان میں آمدنی کتنی ہے, اس حساب سے یہی چیزیں جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو سامنے لاتی ہے نا. جب ایک ملک میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہو, وہاں آپ $1 میں وہ چیزیں خرید سکیں جو یہاں پر آپ $10 میں نہیں خرید سکتے پاکستان میں, تو ڈفرینس تو نظر آئے گا نا. تو ان ملکوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد ہی مقام حاصل کیا. اگر آج برطانیہ میں جمہوریت کا چیمپئن کہا جاتا ہے, تو وہاں بھی آپ اگر اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں بھی حکمراں مارے گئے, پارلیمنٹ کو جلایا گیا, بہت خونریزی ہوئی, اور ان کے آئین مختصر ہیں, لیکن جو روایات جنم لیتی ہے نا, ہمیں ان روایات کو جنم دینا چاہیے. ہمیں یا مفاد پرست لیڈروں کے لیے نہیں جنگ لڑنی چاہیے, ہمیں اصولوں کی جنگ لڑنی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایون تحریک انصاف میں اگر کوئی غلط آدمی آتا ہے, اگر اس نے کوئی کرپشن کرے تو اس کو بھی بالکل احتساب اس کا بھی ہونا چاہیے سب کا. بالکل, بہت اچھی بات ہے جی. ہمیں اصولوں کی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, اور اصولوں کی ہی بات کر کے یقیناً پاکستان کے بھی وہ مسائل حل ہو سکیں گے. اور جس طرح سے شکور شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ امید کی کرن عمران خان اس وقت نظر آتے ہیں, نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کو بلکہ ان تمام تر لوگوں کو بھی جو ماضی میں تمام تر قیادتوں کو یا پارٹیوں کو دیکھ چکے ہیں, ان کی پرفارمنس کو دیکھ چکے ہیں. تو اب وہ تحریک انصاف کو کچھ تبدیلی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کے لیے, ان کے عوام کے لیے کچھ بہتر کر سکیں گے. ایک ضروری چیز کہنا چاہ رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو, کہ اب اگلا جو مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے, اس میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ کنونس کریں الیکٹرانک ووٹنگ پر. اس ملک کے سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ کبھی بھی الیکشنز کو آپ کسی نے فیئر نہیں قرار دیا. 77 سے لے کر آج تک جو الیکشن ہوئے, حالانکہ گزشتہ الیکشنز جو میں نے لڑے, میں نے جو دیکھا, میرے لائف کا تجربہ ہے, 1 مین 1 ووٹ کا جو کنسیپٹ ہے جمہوریت کا, اس کے حساب سے ہوئے. وہ فوج کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان کے سامنے کسی کی بدماشی نہیں چلی, کسی کی دھاندلی نہیں چلی, لیکن پھر بھی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنایا جاتا رہا. آپ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو آپ دیکھیں, اس میں آپ بٹن دباتے ہیں, آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے, اور ایک پرچی نکلتی ہے مشین سے جس پر آپ کو شو کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پر کس کو ووٹ دیا. آپ نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا یا کسی اور پارٹی کو وہ آپ کا ووٹ ہے, تو وہ پھر آپ جا کے ڈبے میں ڈالتے ہیں. پھر بعد میں الیکشن جیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں ٹائمنگ, اس کے بعد آپ ٹیلی کرتے ہیں دونوں کو. اتنا یعنی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے, اس کے باوجود اسے متنازع بنایا جا رہا ہے. یہ کیونکہ لوگوں نے انفارچونیٹلی گنڈے بدماش جو پالے ہوئے نا الیکشن ڈے کے لیے, تو ان سب کی وہ نوکریاں ختم ہوں گی, ان کی بدماشیاں ختم ہوں گی, ان کی اجارہ داریاں ختم ہوں گی, اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بل میں جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں انہیں بھی پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کا. اور یہ اپوزیشن اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز, عمران خان کے چاہنے والے
اگر وہ ووٹ ڈالیں گے ان کا تو ویسی بستر گول ہے. صحیح, بالکل. بہت شکریہ شگور شاہ صاحب, آپ نے وقت نکالا سر اپنی مصروفیت سے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے